اچھا آغا، اسی سے مانوی تحریف پر جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف تو نہیں ہوئی، لیکن 1200-1300 سال سے جو قرآن کے تراجم اور تفاسیر کی جا رہی ہیں، اس میں یہ سب کسی نہ کسی درجہ میں قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متن کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہے، لیکن کوئی اپنی خواہشات کے پیش نظر عربیت کو جانتے ہوئے ادھر ادھر کی بات کر کے قرآن کے ترجمے میں تفسیر میں اگر کوئی خرابی پیدا کرتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ دخل اندازی نہیں کریں گے، تو کیا مانوی تحریف کی گنجائش ہے اور یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے؟ ہاں دیکھیں، گنجائش کہنا لفظ اچھا شاید نہ ہو، اور اسے مانوی تحریف کہنا بھی صحیح نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آیا یہ ہوا یا نہیں، نام جو مرضی رکھنا، جی ٹھیک ہے نا، ہاں یہ ہوا ہے، صحیح، یہ جو ہوا ہے اسی وجہ سے قرآن تحریف سے بچا ہے۔ اچھا صحیح، یہ اللہ کا معجزہ ہے، واہ صحیح، ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن جن پہ لعنتیں بھیج رہا ہے وہ بھی انہی آیات کی تلاوت کرتے تھے، بڑے جھوم جھوم کے کرتے تھے، صحیح، انہیں پتا تھا یہ لعنت میرے اوپر ہی آ رہی ہے، لیکن دوسروں کو نہیں پتا تھا، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ وہ جس کو قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا ہے اس کے ساتھ اگر تفصیل بتا دیتے کون شجرہ ملعونہ ہے تو یہ قرآن آج ایسے ملتا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں اور باقی کتابوں میں فرق یہی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں ڈیٹیل موجود تھی، قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہے، صحیح، تفصیلات جزئیات نہیں ہیں، نام نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، صفات ہیں، ٹھیک۔ اور ایک بات آپ لوگ بھی ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ائمہ کے نام قرآن میں، جی، ٹھیک ہے نا، بھائی نام آنا آسان تھا، ہاں، ٹھیک ہے نا، کہ نام تو سارے جو جتنے یہ طاغوت اور باقی آئے ہیں وہ وہی نام رکھ لیتے، نام کی کون سا مشکل تھا۔ صحیح، قرآن نے صفات بیان کیے، ان صفات پہ اترنا کسی کے بس میں نہیں ہے معصومین کے علاوہ، صحیح، اصل تو یہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، صفات بیان ہوئی ہیں، نام بیان نہیں ہوئے، یہاں بھی جو صفات رذیلہ رکھنے والے تھے وہ ان کا بھی بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی کہا ہے رسول خدا پکارتے رہے وہ بھاگتے رہے، کون بھاگتے رہے؟ آپ کرو تحریف، جس نے جیسے کرنی کرو، صحیح، تاکہ متن محفوظ رہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ صحیح، آپ کے جو جی میں آتا ہے آپ اس کی تفسیر کرتے رہیں، توضیح کرتے رہیں، تعویل کرتے رہیں، ترجمہ کرتے رہیں، وہ تحریف قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا، معجزہ اپنی جگہ باقی ہے، ہدایت کے لیے باقی ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے جہاں ہدایت ہے وہاں گمراہی بھی ہے، یضل بہ کثیرا بھی ہے، صحیح، یہدی بہ کثیرا بھی ہے، یہ اسی کے ذریعے ہدایت بھی ہے، اسی کے ذریعے گمراہی بھی ہے، صحیح، یہ موجود ہے۔ کل قیامت کے دن حجت ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آیت موجود تھی، صحیح، واضح تھی، آپ کو سمجھ میں بھی آتی تھی، ٹھیک ہے، تعصب آڑے آ گیا، صحیح، ٹھیک ہے نا، حجت ہے۔ صحیح۔ اچھا آغا، ہمارے ہاں قرآنسٹ آپ کے ہاں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، جو اصولی بحثیں کرتے ہیں، روایات کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، وہ قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات یہ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگر قرآن خدا کی آخری حجت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے، تو خدا کی بات 1200 سال سے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کس درجے کا معجزہ ہے؟ غیر محسوس طریقے سے وہ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو محفوظ نہیں مان رہے، تو کیا ایک ہی طرح کی تفسیر ہونا یہ درست ہے یا محال ہے؟ یہ نہیں، میں آپ کا سوال نہیں سمجھا، جتنا میں سمجھا ہوں دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی، یہ کہتا کون ہے؟ قرآنسٹ، منکرین حدیث، ہاں منکرین حدیث، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب کی تفسیر 1200 سال سے ہو رہی ہے، تو ہم جو گفتگو کرتے ہیں، زبان کا جو سیاق کلام ہے، اسلوب کلام ہے، ایک دوسرے کی بات کے 10-15 مطالب نہیں ہیں، خدا کی بات کے ہزاروں مطالب ہیں، تو خدا جو کہنا چاہتا ہے اس کی بات تو بے محل ہو جائے گی، تو کوئی ایک تفسیر ہونی چاہیے۔ نہیں دیکھیں، سمجھ میں آتا ہے، نہیں آتا، سمجھ میں آتا ہے، اچھا صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آتا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس زمانے کے بدوؤں کو بھی سمجھ میں آتا تھا، آج کے زمانے کے ترقی یافتہ انسانوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے، آج کے پی ایچ ڈیز کو بھی سمجھ میں آتا ہے، صحیح، ہر شخص کو اپنے اپنے حساب سے سمجھ میں آتا ہے، اچھا، یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا کہ اس سے سوء استفادہ کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، سمجھ میں اس کو بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں آیت تطہیر سمجھ میں نہ آنے والا تو کوئی بھی نہیں، جی، بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں، اس کے بعد آیت تطہیر ہے، سیاق سے تبدیل ہو رہا ہے، وہ سمجھ میں نہ آنے والا تو کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہے، بن جاتے ہیں بیوقوف صحیح، اپنے فائدے کے لیے، الگ مسئلہ ہے،
صحیح. نہیں مانتے الگ مسئلہ ہے. ظہور ظاہر قرآن کا انکار کرتے ہیں الگ مسئلہ ہے. صحیح. کرتے ہیں جی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جبر نہیں ہے. یہ لوگ جبری ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں خدا جبرن ایک ہی معنی سب کو سمجھا دیتا, تو قرآن کی ضرورت نہیں. صحیح. قرآن کے بغیر ہی خدا سب کو موحد بنا دیتا جبرن. جس طرح باقی کائنات میں تکوین میں جبر ہے, سورج ایک لمحے کے لیے بھی عصیان نہیں کرتا. ہاں صحیح ہے. باقی ستارے, یہ زمین, کوئی عصیان نہیں کرتا. سب کو خدا کے اوامر دقیق سمجھ میں آئے ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. لمحہ تو بہت بڑا ہوتا ہے نا, عصیان نہیں کرنے کا. اس کائنات میں اتنے فرما بردار ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اگر یہ میں اس کے میرے پاس تعبیر نہیں ہے, کتنی ظریف ترین جتنا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اتنا بھی اگر یہ عصیان کریں یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. صحیح. لیکن انسان کو خود مختار بنایا ہے, خود انسان کو آزاد بنایا, انسان کو مکلف بنایا, انسان کو آزادی دی ہے. یہ انسان کا شرف ہے. ٹھیک ہے نا. اس آزادی کا حصہ یہ ہے کہ یہ میں نے کتاب دی ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, عمل کرو. عمل نہیں کرنا تو نہ کرو. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہم نے راستہ دکھا دیا ہے, اس پہ چلنا ہے. شکور بننا ہے, شکور بنو. نہیں بننا تو مل لیں گے تمہیں. صحیح. جا کہاں رہے ہو. صحیح ہے. اچھا آغا, روایت ایک مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ اکثر پیش کی جاتی ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قرآن لے کر آئیں گے. تو میں نے اس پر تحقیق بھی کی اور شیعہ علماء سے اس کا موقف بھی جانا, لیکن آپ چونکہ اتھارٹی ہیں تو آپ اس کی مزید وضاحت فرما دیں. روایت کی سند اور متن کی تحقیق سے ہٹ کر کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لیں تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن لے کر آئیں گے یا روایت ہی باطل ہے, اس کو ذرا واضح کر دیں. یہی قرآن لے کے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ہمارا تو یہی ہے نا, جس قرآن کو رسول خدا نے تدوین کیا ہو امام مہدی یہی قرآن لے کے آئیں گے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب رہ گیا کہ اس قرآن میں لا رطب ولا یابس, جی جی, تبیانا لکل شیء. جی جی, کہ ہمارے پاس وہ قرآن ہے. صحیح. قرآن وہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے لیے تبیان نہیں ہے, تبیانا لکل شیء نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو وہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ تبیانا لکل شیء لے کے آئیں گے. اچھا اچھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کی تفسیر لے کے آئیں گے, اس کے علوم لے کے آئیں گے. صحیح. تو یہ معنی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہمیں اس کے سند اور اس سے بحث نہیں ہے. صحیح. اور نہ ہی ہم نے یہ کہا کہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس قسم کی کوئی بھی روایت آپ پیش کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو میرے پاس بہت سی روایتیں ہیں, آپ کہتے ہیں میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے دیکھیں آپ نے پیش کی, جی جی, آئے رجم میں نے پیش نہیں کی. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو ہم تو یہی ہے کہ بھائی سب اچھا ہے, چلیں سب مسلمان ہیں. وَإِلَّا دیکھیے فرض کر لیتے ہیں ہم کہ ہمارے ہاں فرض کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ہاں علماء قائل تھے تحریف کے. جی جی. فرض. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا مجلسی صاحب. جی جی. ٹھیک ہے نا. باقی علماء کا آپ نے نام لیا, کلینی کا نام لیا. اول قائل نہیں ہے, فرض کر لیتے ہیں قائل ہیں. صحیح. ابھی جو علماء ہیں شیعہ وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح. ان میں کوئی قائل ہے نہیں, وہ تو رد کرتے ہیں. کوئی بھی تحریف کا قائل نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ کو وہ کیوں نظر آ رہا ہے, آپ کو یہ سب کیوں نظر نہیں آ رہا؟ صحیح ہے. آپ کیوں یہ اپنے میڈیا پہ پروپیگنڈے میں یہ کیوں نہیں کہتے آج ایک شیعہ بھی تحریف کا قائل نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ صحیح ہے. ٹھیک ٹھیک. ایسا نہیں ہے, ہم نے صرف مثال دی ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. اب آ جاتے ہیں آپ کی طرف, آپ کی طرف اسی بات کو سمجھانے کے لیے. اور اسے علامہ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے, ٹھیک ہے, تو اردو میں پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہے. آپ کے ہاں پہلے یہ نظریہ قائم ہوا کہ خدا جسم ہے. جی جی. صحیح. خدا جسم ہے اور خدا کی آنکھ میں درد ہوا تو فرشتے عیادت کے لیے آئے. ٹھیک ہے. خدا عرش پہ ہے, اب عرش پہ خدا بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا؟ جی جی. خدا بڑا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. وہ چاروں طرف سے لٹک رہا ہے, اور پھر خدا کے وہ بولنا بھی وہ نہیں ہے, فلاں اعضاء کے بارے میں نہ پوچھو, باقی سب پوچھو. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کی روایات, ان روایات پر نظریے کے مطابق مجسمہ. اس کے بعد مرحلہ آگے آیا علماء کا. علماء اہل سنت میں عقائد کی بحث چل رہی ہے. صحیح. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں. صحیح. اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ جو اللہ کے ہاتھ پاؤں آنکھ سب کچھ تھے, اور اللہ اسی طرح اترتا تھا آسمان سے, جس طرح کے ممبر سے اتر رہا ہے, اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن ہو گئی, تطور ہو گیا, اس کی تھوڑی تصحیح کر لی. صحیح. ٹھیک ہے. خدا کے پاؤں ہیں, ہاتھ ہیں,
ٹھیک ہے نا, لیکن ایسے ہاتھ پاؤں نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں. صحیح ٹھیک ہے نا, ایسا پاؤں ہے جہنم میں ڈالے تو پورا جہنم بھر جائے گا. صحیح. ٹھیک, وہ حل من مزید جو ہے جی جی وہاں تک آ گئے کہ ہے لیکن ہمارے جیسے نہیں تھے. اس کے بعد اب آگے جناب جسم کا انکار کرنے والے اور کہا جی جسم نہیں ہے خدا. اب ہم کس کے مانے, ہم آج کے اہل سنت تو کیا کہیں, مجسمہ کہیں, وہ سارے لا کے نہیں. صحیح. ٹھیک, یہ کہیں نہیں یہ اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہے. صحیح. اچھا, شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ یہ تطور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے تعجب یہ ہے, ہونا اس کا الٹا چاہیے تھا. صحیح. بھائی ہمیں صحابہ سے صحیح عقائد ملنے چاہیے تھے, آہستہ آہستہ خراب ہونے چاہیے تھے. یہ تو الٹا ہوا ہے. اب صحیح ہو رہے ہیں. صحیح ہے. یہ تو الٹا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ شروعات کہیں سے غلط ہوئی ہے. صحیح. صحابہ نے شروعات نہیں کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ بنی امیہ بنی عباس نے جو شروعات کی ہے صحیح, وہ یہی شروعات ہوتی ہے. صحیح. آپ کی عقائد کی شروعات وہاں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی خام بخام میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس سے آگے سے لیتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے نا, اگر صحابہ سے لیتے ہیں تو خود رسول سے سیدھا لون. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا, اور رسول سے لینے جائیں تو رسول کہیں گے انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اب مجھ سے لینا ہے تو علی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, آپ نے علی کو یکسر چھوڑا, صحابہ علی کو یکسر نہیں چھوڑ سکتے تھے. بنی امیہ ہے جو علی کو یکسر چھوڑ رہی. صحیح. ٹھیک ہے نا, ممکن نہیں تھا, صحابہ نے سنا ہوا ہے علم یہیں سے ملے گا. ٹھیک ہے نا, ممکن نہیں ہے جو صحابہ کہہ رہے ہیں لولا علی, وہ علی کو چھوڑ دیں علم لینے میں. صحیح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اقتدار ان کی مجبوری تھی, علی کو اقتدار کے لیے چھوڑ دیا علی کو تنہا, لیکن علم کے لیے تو ان کو پتہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے, لیکن بنی امیہ جو امیر مومنین پہ سب و شتم کرتی رہی ہو, انہوں نے جو عقائد بنائے ہوں گے وہ ایسے ہی بنیں گے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ عقائد ٹھیک ہوتے رہے. آج میں یہ چیزیں پیش کرنا شروع کر دوں اور میں کہوں یہ مجسمہ ہے. صحیح. میں صحیح نہیں ہوں, میں خائن ہوں. اور یہ بھی نہیں بتا رہا ہوں میں لوگوں کو کہ یہ ایسی کوئی کہانی ہے. جی جی. کوئی یہ تصور چلا ہے. پہلے بیچارے ٹریپ ہو گئے تھے, بنی امیہ نے امت کو گمراہ کر دیا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ علماء نے محنت کی, اس ٹریپ سے پھنسے نکلے اور انہوں نے اصلاح کی اور ابھی ٹھیک مسلمان ہو گئے, مجسمہ اب نہیں رہے. جی جی, مجھے یوں کہنا چاہیے, نہ کہ میں وہ دکھا کے کہوں یہ دیکھو مجسمہ, یہ دیکھو نجیس, یہ دیکھو توحید کو نہ ماننے والے. صحیح صحیح. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا.